میں آپ کو یہ کیا تقریر تھی نواز شریف کی، اتنی ڈیسپریشن کیا تھی یونائٹڈ نیشن میں؟ تو میرا سوال تو یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن میں جانے کی اتنی ڈیسپریشن کیا تھی؟ مودی جو ہے وہ نہیں گیا، اڑی کے معاملے کو لے کے وہ بڑا سنجیدہ ہے اس کے اوپر کہ جی ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے، وہ کشمیر کے معاملے کو لے کے بڑے سنجیدہ ہیں، چاہے وہ انڈین پرسپیکٹیو سے ہی سوچتے ہوں لیکن وہ اپنے ملک کے لیے سوچتے رہے۔ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کہ جی وہ یونائٹڈ نیشن گئے تو گئے خالی نشستوں سے تقریر کرنے کے لیے، لیکن اس کے بعد وہ پھر لندن چلے گئے اپنے 650 کروڑ کی جائیداد انجوائے کرنے کے لیے۔ اب لیکن مجھے تو اب یہ ہو رہا ہے کہ شاید ان کو جانا ہی چاہیے تھا لندن اور اپنی جائیدادیں انجوائے کرنے کے لیے، اس لیے کہ اب یوم احتساب آنے والا ہے، اب 30 تاریخ کو ان سے حساب مانگا جا رہا ہے، تو جلدی جلدی انجوائے کریں ساری چیزیں جو باقی پاکستان کے خزانوں میں جمع ہونے والی ہیں، ان کو انجوائے کریں۔ اڑی کے واقعے کے بعد سے ایک بڑی کشیدگی ہے اور اس پہ پوری دنیا فکر مند ہے، اور آج ہمارے ہاں آپ نے دیکھا سارا دن انڈے ٹماٹروں کی لڑائی دکھاتے رہے ٹی وی پہ سارا دن۔ ایک کرکٹر جو محمد عامر صاحب ہے، ٹھیک ہے ان کو ہم نے معاف کر دیا، واپس دیا، مگر اس کو ہمیں آئیکن بھی نہیں بنا دینا چاہیے۔ سارا دن کہ اب انہوں نے بنیان پہن لی ہے، اب انہوں نے بغلوں میں خوشبو لگا لی ہے، ایک بےہودہ قسم کی سارا دن رہی، فوکس ہٹاوا ہے۔ تو یہ پاکستان کے 4 بڑے سفارتکار انہوں نے بہت اچھا آرٹیکل لکھا ہے، اور بڑا دبنگ آرٹیکل ہے کہ وہ باتیں جو ہمیشہ اشاروں کنایوں میں کی جاتی ہیں اور ڈر ڈر کے کی جاتی ہیں، انہوں نے کھلے طریقے سے بڑی بولڈلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اور پاکستان کی عوام کو، گورنمنٹ کو، سب کو وارن بھی کیا ہے اور مشورے بھی دیے ہیں کہ جناب یہ معاملات کر لیں ورنہ دنیا آپ کے دنیا میں حالات خراب ہونے جا رہے ہیں، اور بڑے ہی سنجیدہ قسم کے مشورے ہیں، ڈان میں آج چھپے ہیں۔ تو نام ان میں دیکھیں ظاہر ہے انعام الحق صاحب ہیں، پاکستان کے فارن منسٹر بھی رہے ہیں، فارن سیکٹری بھی رہے ہیں، اور 9/11 کے وقت بھی یہ فارن سیکٹری تھے، کی پلیئر رہے ہیں اس زمانے میں۔ ریاض کھوکر صاحب فارن سیکٹری بھی رہے ہیں، امریکہ، دلی، چائنا میں ہمارے سفیر رہے ہیں۔ اس کے بعد ریاض محمد خان وہ فارن سیکٹری بھی رہے ہیں، اور پاکستان کی جو میرے خیال سفارتکاری پہ بہترین 2-3 کتابیں ہیں اس کے مصنف بھی ہیں۔ پھر جنرل محمود درانی صاحب جو ہیں وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی رہے ہیں، امریکہ میں ہمارے سفیر بھی رہے ہیں۔ ان چاروں نے ایک جوائنٹ آرٹیکل لکھا ہے جو کہ بڑا ہی دبنگ ہے۔ پہلے تو آف کورس انہوں نے یاد دلایا کہ جناب پاکستانیوں خبردار ہو جاؤ، بہت اس وقت ایک کشیدگی کا اور ایک بڑا کرٹیکل سچویشن ہے پاکستان میں، اس کو دیکھو۔ اس میں انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ جناب ایسے موقعوں پہ پاکستان کو اس وقت اپنے جو چین سے مدد لینی چاہیے سفارتکاری میں، کیونکہ ہم بڑے آئسولیٹڈ ہوئے ہیں، اور اسلامک ممالک کے جہاں جہاں سے ہم لے سکیں۔ دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جناب ایک کورس کریکشن کی ضرورت ہے کہ ہمیں افغانستان اور امریکہ سے جو ہمارے بہت تعلقات نوز ڈائیو کر گئے ہیں، بہت خراب ہو گئے ہیں، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم نے جو یہ تاثر دے دیا ہے کہ جناب ہم طالبان کے ساتھ مذاکرات کروائیں گے، اس سے یہ امپریشن تاثر بن گیا ہے کہ شاید ہم کوئی ان کے اکامپلیس ہیں، ان کے کوئی ساتھ ہم بھی ملے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں اس اثر کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمارا جو آرگیومنٹ ہوتا ہے کہ جناب ہم ضرب عضب کر رہے ہیں اور دیکھیں نا ہم تو خود اپنی لڑائی کر رہے ہیں، کیونکہ نہیں جناب آپ کیا یہ آرگیومنٹ ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ آپ نے گڈ اور بیڈ طالبان رکھے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جن کو آپ بچا رہے ہیں۔ آپ کو چاہیے، پاکستان کو چاہیے کہ فوری طور پہ یہ اعلان کرے کہ جناب ہم اپنا ملک کسی قسم کی دہشت گردی میں افغانستان کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ میسج دینا ہوگا۔ یہاں جو ایک اہم پوائنٹ انہوں نے ریز کیا، پہلے تو وہ دنیا بھر کی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے ٹیررزم سے انہوں نے بات شروع کی تھی، دہشت گردی کے لیے تمام ممالک کو ایک ہونا پڑے گا، کوئی پسند ناپسند نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں سے بات شروع کرتے کرتے اور وہ پھر آ گئی تھی اس بات پر کہ کچھ ایسے ممالک ہیں دنیا کے اندر جو دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ہیں، جو دہشت گردی کو آگے بڑھاوا دیتے ہیں۔ تو وہ براہ راست تو نام نہ لے سکی، لیکن انہوں نے دنیا کی ہمدردیاں ضرور سمیٹنے کی کوشش کی، اور پھر یہ بھی کہا کہ ایسے ممالک کو الگ تھلگ کر دینا چاہیے۔ تو یہ وہی خواب ہے جو بھارت دیکھ رہا ہے، اور جس کا ذکر مودی صاحب بھی کر چکے اپنی تقریر میں، کہ پاکستان کو بین الاقوامی طور پر، عالمی طور پر تنہا کرنے کا جو خواب ہے ان کا، وہ انہوں نے اس کا اظہار بھی اقوام متحدہ کے فورم پر کر دیا۔